اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے، اپنی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں، موت نیند کی بہن ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ درست ہیں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے، دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے نا ایک سال یا دو سال، کہانیاں نے، کوئی نہیں اٹھ جاگتے، جس کو ہے نا اس کو لے کے جا کے بتائے کوئی، اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں، ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا، کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا۔ یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا، اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا ہے، اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے۔ دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے؟ ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے شروع سے جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی ہے۔ اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے، مجھے سفارش کرے کسی کی، کہ میرے کہنا نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گیا، اتنے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے، سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا، مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے، مجھے بتا رہے ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی، اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے۔ علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی، بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کی۔ وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے، اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے
یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے. تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. اب یہاں پہ ایک اللہ کا نام بھی آ گیا علی. علی یون تو مخلوق میں کسی کا نام ہو سکتا ہے. یہ ہے العلی. جب الف لام سے ہوگا تو دی علی خاص ہو جائے گا. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. الرحمان اللہ ہے. رؤوف کوئی بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن الرؤوف اور الرحیم اللہ ہے. صرف رؤوف اور رحیم سورہ توبہ کی آخری آیات میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ بھی علی سے مراد بلند, عظمت والا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی بلند ہے.